بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی شب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اس کے رب کے نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، آپ کی سیرت کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو اشتہار کے اوپر مجوزہ اور مختص عناوین ہیں، ان ٹاپکس کے اوپر بات چیت جاری رہے گی۔ اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم حکیم محمد عثمان غری صاحب، لاہور سے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دوستو، میں نہایت ہی شکر گزار ہوں ہمارے بزرگ محمد صادق رحمانی صاحب کا کہ جن کی وسادت سے میں آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے یہاں آیا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور موضوع میرا طب نبوی اور ہماری صحت۔ ویسے تو میں پنجابی خطیب ہوں، لیکن موضوع ایسا ملا ہے کہ اردو میں بیان کیا جائے گا۔ اردو مجھے آتی نہیں اور یہ بیان پنجابی میں ہو نہیں سکتا۔ اب چلے گا برابر برابر، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ جائے گی نا؟ کچھ اردو چلے گی، اب کچھ پنجابی چلے گی، کیونکہ اردو میں یہ خطاب ہوگا طب نبوی اور ہماری صحت۔ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج، ان کی روز مرہ کی زندگی، ان کا جو لائف سٹائل ہے نا، انہوں نے جو باتیں ہم سے ریکمینڈ کی ہیں، یعنی کہ ہمیں بتایا ہے، ہم نے یہ علاج صرف اس نظر سے نہیں دیکھنا یا اس کو ویسے نہیں اپنانا کہ بس ہماری صحت ہو جائے، ہم دنیاوی فاصلہ حاصل کر لیں، یعنی کہ ہم دنیاوی جو ہے نا وہ صرف کام کے لیے نہیں، ہم نے ان کا جو طریقہ علاج دیکھنا ہے نا، وہ ہم مد نظر رکھیں گے اس بات کو کہ جناب ہمیں آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بہتر آخرت بھی بہتر کرنی ہے، اور آخرت کو ریفرنس دیتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس علاج کو سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے اور سنیں گے بھی آج کے بعد انشاءاللہ۔ اور میں نے ایک دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، یعنی کہ دنیا کی بھی بلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بلائی عطا فرما، یعنی کہ دونوں بلائیں۔ جب بھی ہم قرآن پڑھیں یا جب آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث پڑھیں تو ہمیں ان لفظوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ رہتا دنیا میں ہے، اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، اس کی نظر آفاق کی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ اگر مومن ہے تو آفاق میں گم ہے، یعنی کہ اس کی نظر ہمیشہ آخرت کے لیے ہوگی کہ مجھے آخرت کے لیے اچھا ہو جائے۔ اور یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کا علم کہاں سے آیا ہے؟ جیسے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم تک قرآن پہنچایا، اسی طرح صحت کا علم بھی آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی آیا۔ ہمیشہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جس طرح رسولوں نے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا، ان کی شناسنائی کروائی، توحید کا علم بتایا، لوگوں کو نیکی کا رستہ بتایا اور برائی کا رستہ بتایا کہ لوگوں ادھر سے منع ہو جاؤ۔ اسی طرح جب لوگ ملتے رہے اور آتے رہے، ان میں سے لوگ کچھ بیمار ہو جایا کرتے تھے تو ان کا علاج بھی نبی خود کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ جناب یہ علاج ہے، یہ علاج ہے۔ یعنی کہ ہر نبی کو طب کا علم موجود تھا، ہر نبی کے پاس یعنی کہ طب کا علم موجود تھا۔ اور یہ نبیوں کی سنت بھی ہے کہ جناب کوئی بیمار ہو جائے اس پر ریسرچ کی جائے، اس کے متعلق علم حاصل کیا جائے۔ دیکھیں سب سے پہلے جو میڈیکل کی کتاب لکھی گئی، طب کی جو کتاب لکھی گئی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لکھی۔ کیوں؟ ان سے پہاڑ باتیں کیا کرتے تھے، ان سے ہوائیں باتیں کیا کرتی تھی، ان سے یہ سب چیزیں باتیں کیا کرتی تھی۔ بلکہ وہ تو یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ جناب شمال سے جنوب کی طرف اگر ہوا کا رخ ہے تو یہ بیماری اس لیے پیدا ہو رہی ہے، اور اگر جنوب سے شمال کی طرف ہوا کا رخ ہے تو بیماری اس لیے یہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بک لکھی، طب کی سب سے پہلے جو بک لکھی، اور اسپیشلی آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طب کا علم دیا گیا اور جو ہم تک پہنچا، ہمیں یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے پھر جناب آپ کے سامنے بیماریوں کے نئے نئے نام آ رہے ہیں جو پہلے سنے ہی نہیں کبھی۔ پہلے کبھی شوگر سنی تھی آپ نے؟ ہیپاٹائٹس سنا تھا؟ کبھی ڈینگی بخار سنا ہو؟ کبھی سنا یار ڈینگی ہو گیا اس کو؟ کبھی بھی نہیں سنا۔ اگر ہم آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم یہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ پہلے بھی وبائیں آتی تھی، یہ نہیں کہ اب بھی کرونا آیا، پہلے وبائیں آتی تھی اور اتنی ہلاکتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ بڑے بڑے وبائیں جو ہے نا وہ علاقے گھیر لیا کرتی تھی، لیکن اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوا کرتی تھی کہ جتنی آج موجود ہے۔ پولیو تھا، ٹی بی تھی، پہلے بھی آئی تھی بیماری، لیکن اب سب کچھ موجود ہے جناب۔ ویکسینیشن موجود ہے جناب، ماسک موجود ہے جناب، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے سے کئی گنا زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، طب نبوی کو چھوڑا ہے، اور حال یہی ہوگا۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے سنا ہو اتنی زیادہ دعائیں اور اتنے ہاسپٹل کام کر رہے ہوں جتنے آج کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ ہاسپٹل کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، بیماریاں عروج پہ جائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے جو بیسک علم تھا اس کو چھوڑ دیا، جو بیسک تعلیم تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اور کنہوں نے اپنایا؟ چائنا والوں نے اپنایا۔ ادھر ابھی بھی اتنے زیادہ ہاسپٹل موجود نہیں، اتنی زیادہ بیماریاں ابھی بھی موجود نہیں۔ جہاں پہلے کرونا آیا وہ ٹھیک ہے تو ہم ابھی لڑ رہے ہیں اس کرونا سے۔ اللہ ہمیں طب نبی کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو تعلیم ہے نا، اس کے دو طریقے ہیں، دو طریقہ علاج۔ جو پہلا طریقہ علاج ہے
وہ انسان نماز سے جو ہے نا علاج کرے، انسان علاج کرے روزے سے، انسان علاج کرے قرآن پڑھنے کے بعد، دم سے علاج کرے۔ پہلا جو طریقہ علاج ہے نا طب نبوی کا وہ یہ ہے۔ مثلا روزے سے کیسے علاج ہوگا؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے نا، روزہ وہ جسمانی، قلبی اور روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ لیکن ہم روزہ ذہن میں آتے ہی نا، ہم سمجھتے ہیں بھئی روزہ رکھیں گے تو کمزوری ہو جائے گی، یہی سمجھتے ہیں نا۔ اگر روزے سے کمزوری ہوتی نا تو دین اسلام اتنے زیادہ روزے ہمیں نہ بتاتا ہے۔ کتنے زیادہ روزے؟ بھئی آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے، محرم کا روزہ رکھتے نابی، اور فرمایا اگر نیکسٹ میں زندہ رہا تو 10 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ایام 20 کا روزہ رکھتے، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے۔ بلکہ رمضان آنے سے پہلے آپ پہلے مہینے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع ہو جاتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بھئی رمضان آ رہا ہے ذرا طاقت پیدا کر لو، تو طاقت روزے سے آتی ہے جاتی نہیں۔ شعبان میں اتنے روزے رکھتے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے رمضان آ گئے، اتنے زیادہ روزے رکھتے۔ پھر رمضان کے روزے، پھر رمضان کے بعد بس نہیں ہوئی کہ بھئی 30 روزے رکھ لیا بس، پھر کیا فرمایا بھئی 6 اور رکھ لو، اللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ابھی بھی بس نہیں، بڑی عید سے پہلے ہم 9 روزے رکھتے ہیں، روزے ہی روزے۔ تو روزے سے جو ہے نا وہ طاقت کم نہیں ہوتی۔ بعد میں کہتے ہیں بھئی بچہ یہ ابھی اس سے روزہ نہیں رکھوانا، ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ آقا یہ روزے رکھتے تھے کہ نہیں؟ رکھتے تھے نا روزے۔ تو ایک پہلوان آ گیا تھا کہ میں مسلمان ہی تب ہوں گا میں مسلمان ہی تب ہوں گا اگر آپ مجھے کیا کریں، نیچے گرا دیں۔ اتنے روزے کے رکھنے کے باوجود آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ کے ایسے گرایا جیسے ماں بچے کو دودھ پلا کے چارپائی پہ نیچے بٹھا دیتی، ایسے لٹا دیتی ہے نا، ایسے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑ دیا۔ کہتا ہے بھائی پیر پھسل گیا ہے، پیر پھسل گیا ہے اس لیے نیچے گرا ہوں۔ دوبارہ پھر آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ گرا دیا اسے، تیسری دفعہ بھی گرا دیا۔ اب اتنے روزے رکھتے تو اب تو بڑے کمزور ہونے چاہیے تھے۔ روزوں سے انسان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ آج کی جدید جو سائنس ہے، جدید میڈیکل ہے، وہ بھی مانتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو یورک ایسڈ کم ہوتا ہے، کیونکہ فاسد مادے خارج ہوتے ہیں نا جسم سے۔ جب بھوک لگتی ہے تو فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، تو فاسد مادے کا اخراج جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر طاقت آتی ہے، انسان کے اندر ہمت بڑھتی ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ گھر میں کھانا نہیں پکتا، صرف 2 چیزوں پر گزارا ہے، 2 چیزوں پر۔ ایک کس پہ؟ کھجور پہ گزارا ہے، اور دوسرا پانی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کم کھانا صحت ہے، زیادہ کھانا صحت نہیں ہے۔ یعنی کہ کم کھایا جائے انسان کی صحت بڑھے گی۔ تو ہمارا کیا ذہن ہے ویسے؟ ابھی کھول کے دیکھ لیں پھر کیا بنے گا۔ ہم کہتے ہیں زیادہ کھایا جائے تو پھر ہمت آئے گی۔
بیماری بھی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ بس آنے دو اندر، آنا چاہیے بس. یہ ذہن میں رکھ لے بات، کم کھانا صحت ہے. زیادہ کھانے سے یا زیادہ پیٹ بھرنے سے انسان کو سستی بڑھ جاتی ہے، بلکہ زیادہ کھانے والے پھر اپنی نیند پوری نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کام بھی نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا. پہلے جب نیند پوری کریں گے پھر کام ہوگا، ورنہ کام ہی نہیں ہوگا. تو آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، اور کام 23 سالوں میں دیکھا کتنا زیادہ کیا. دن رات تبلیغ کی ہے، دن رات کام کیا ہے، دن رات لوگوں کو قرآن سنایا ہے، دن رات توحید سنائی ہے. سب کچھ کیا کہ نہیں؟ ایک بادشاہ نے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا ایک حکیم صاحب تحفے کے طور پر بھیج دیا. اب حکیم صاحب آئے ہیں علاج کر رہے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں؟ اب آقا دو جہاں اور صحابہ کے درمیان اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کو. اب کوئی مریض 6 ماہ گزر گئے ہیں، حکیم صاحب کے پاس آیا تو ہمارے پاس کیا حال ہے آج؟ 850 مریض چیک کر کے بھی باہر نکل رہا تھا تو مریض ہاتھ پکڑا رہے تھے، یار یہ بھی چیک کر. کیوں؟ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج ہی چھوڑ دیا ہم نے. حکیم صاحب شکایت لے کے آئے کہ آقا میں عیسائی ہوں، اس لیے آپ کے صحابہ نہیں آتے. صحابہ کو بلایا گیا. ہاں بھائی آپ حکیم صاحب کے پاس دعائی کیوں نہیں لینے جاتے؟ تو صحابہ نے کہا آقا ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جب تک ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے بھی رہیں گے تو بیمار ہوں گے. یعنی بیماری نہیں آتی تھی، بیماری آتی تھی، تھوڑی بہت بیماری آئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ شفا عطا فرما دیتا. گھر میں کوئی تھوڑا بہت علاج کیا، اس کے بعد آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا ہے. کیا اجازت مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جناب اب تو کوئی میرے پاس نہیں آنے والا اور میں اپنا علم نہ بھول جاؤں تو مجھے اپنے علاقے میں جانے کی اجازت دیجیے. آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور کہہ رہا ہے ایک جاتے جاتے نہ کہتا ہے ایک بات بتا دی، صرف ایک بات. کرنے کیا آیا تھا؟ سب کا کرنے کیا آیا تھا؟ علاج کرنے آیا تھا. اور اب کہہ رہا ہے کہ ایک بات بتا دیے، صرف ایک بات، کہ آپ کیا کرتے ہیں جو آپ بیمار ہی نہیں ہوتے. اب علاج پوچھ رہا ہے، پہلے علاج کرنے آیا پوچھ رہا ہے کہ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ آقا جی آپ مجھے علاج بتا دیں کہ آپ بیمار کیوں نہیں ہوتے. آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کم سوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دھیان سے کیا؟ کم کھاتے ہیں. یہ بات نہیں منظور ہے میں نا، کم کھانے والی بات منظور ہے کہ نہیں بھائی؟ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم کھاتے ہیں اور کم بولتے ہیں. یہ 3 باتیں ذہن میں رکھ لیں. جو کم سوئے، کم بولے اور کم کھائے اس کو بیماریاں کیا لگیں گی؟ کم لگیں گی. ہمارا بولنا بھی تو عجیب ہو گیا نا. ہم کوئی بات کر بھی رہے نا، کسی کی بات اچھی بھی نہ لگے تو ہم جتنا بدلہ نہ لے لیں جتنا، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی نہیں، ابھی سکون نہیں ملا. تو اس کا بوجھ ہم کیا رکھتے ہیں؟ سر پہ رکھتے ہیں. اور جب تک اس کا بوجھ سر پر رہے گا انسان کو بلڈ پریشر ہوگا.
یہ ذہن میں رکھ، انسان کو بلڈ پریشر ہوگا، اور اگر ہم نے کسی کی چگلی کر دی، کسی کے ایپ ٹٹولے شروع کر دیے، تو ایک عجیب سا بوجھ ہمارے دل میں آ جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پھر ہم سب کہتے ہیں یار ڈپریشن ہی نہیں جا رہا، کیا کریں۔ ہر دوسرا آدمی ایک ہی مرض لے کے آ رہا ہے، بھائی ڈپریشن بڑا، بھائی جناب ٹینشن بہت ہے۔ جب تک ہم چگلیاں نہیں چھوڑیں گے نا، چار آدمی بیٹھ کے اس کی کر لی، اس کی کر لی، اس کی کر لی، تب تک ڈپریشن کا مرض نہیں جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ۔ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو مسکرا کے بات کو ختم کر دیا کر۔ مسکرا کے بات ختم کرنے سے وہ جو دوسرا ہے وہ سمجھ بھی جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے، وہ ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ہم ڈپریشن، انزائٹی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور میں بات کر رہا تھا روزے کی، یعنی کہ روزہ رکھنے سے ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے، قوت مدافعتی نظام ہے، وہ بڑھتا ہے، کم نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر انشاءاللہ سب روزے رکھا کریں گے، اور رکھنے سے ہم علاج بھی کر پائیں گے، نہ کولیسٹرول جیسی بیماری اور نہ ہمارے اندر ٹرائیگلائسرائڈ بڑھیں گے۔ جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے نا، جسے ہم گندی چکنائی بھی کہتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھنے سے کم ہو جاتی ہے، اور یورک ایسڈ بھی نہیں بڑھے گا۔ تو کتنا فائدہ ہوگا، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا، کس کا ہوگا؟ لیکن آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسرا جناب، ہم وضو سے بھی جو ہے نا علاج کر سکتے ہیں، اور بڑا ہی آسان علاج کر سکتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا پابندی سے، اس کے گھر رزق بھی پابندی سے جاتا ہے۔ جو نماز پابندی سے پڑھے گا نا، اس کو رزق بھی پابندی سے ملے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور نماز پڑھنے کے لیے انسان نے وضو تو کرنا ہے۔ اور ہم جب یہ گیدرنگ ہے، ہم بیٹھے ہیں، تو کوئی بیمار ہے، کوئی انسان ٹھیک ہے، کسی کو کسی طرح کی مرض بھی لگی ہوئی ہے، اور ہم سب سانس لے رہے ہیں نا، تو جو سانس لے رہے ہیں وہ ہمارے منہ سے جو جراثیم نکل رہے ہیں وہ جا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ تو اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو یہ جراثیم ہمیں بیمار کریں گے۔ ہمیں چاہیے ہم ہر وقت وضو میں رہیں، اور جب ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے تو اس کے جراثیم کیا کریں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو جب ہم کولی کریں گے تو منہ کے سارے جراثیم باہر آ جائیں گے۔ لیکن جب کا میں نے طب نبوی میں کلی کا طریقہ پڑھا ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تقریباً کلی ٹھیک نہیں کرتا رہا۔ یعنی کہ کلی اگر ہماری صرف ٹھیک ہو جائے نا، تو یہ جو بلغمی مرض ہے نا، ناک کے مرض ہیں، یہ گلے کے مرض ہیں، جسے انگلش میں THS تھائرائیڈ گلینڈ بھی کہا جاتا ہے ان کو، کم از کم یہ ٹھیک ہو جائے۔ یعنی کہ ناک سائنس جسے ہم کہتے ہیں، یہ مرض نہ لگے۔ ناک کے مرض سے بھی چھٹکارا اور گلے کے مرض سے بھی چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اور کولی کرنی کیسے ہے ہم نے؟ یہ دیکھیں، یہ دایاں ہاتھ لیا نا ہم نے ویسے تو دو طریقے سے ہے، لیکن جو طب نبی کلی بتاتی ہے نا، وہ میں بتانے لگا۔ ویسے تو آدمی پہلے کلی کر سکتا ہے، بعد میں ناک میں پانی ڈال سکتا ہے، طریقہ تو ہے۔ لیکن طب نبی کے اندر جو سائنس کا علاج ہے، ناک کا علاج ہے، ناک کی غدود کا علاج ہے، گلے کے تھراکسن چھوٹنے کا علاج ہے، نیو مرکزول چھوٹنے کا علاج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس پانی لیں چلو میں، اور آدھا پانی جو ہے نا وہ منہ میں ڈالیں، اور منہ میں ڈالنے کے بعد آدھا پانی ہم نے منہ کو بند کر لینا ہے، اور پھر ناک کو پانی چڑھانا ہے۔ جب یہ ناک کو آدھا پانی چڑھے گا تو یہ پانی کہاں چلے جائے گا؟ ہمارے گلے کے اندر چلے جائے گا۔
جہاں تھائرائڈ گلینڈ ہمیں تنگ کرتے ہیں نا وہاں آ جائے گا. یعنی کہ آدھا پانی ہم منہ میں لے کے جائیں گے اور آدھا پانی ہم ناک کے اندر اس کو. جب اس طرح کولی کریں گے نا سائنس کا مرض گیا, تھائرائڈ گیا, گلے میں انفیکشن گئی اور گلے جو بلغم گرتی ہے وہ بھی گئی. تو کتنے فائدے ہیں ہمارے. اور بعد میں وضو کیا, وضو کرتے کرتے جب ہم منہ کو دھوئیں گے تو منہ کے جراثیم بھی کیا ہو جائیں گے. یہ ہماری چکور ہے. وضو کرنے کے بڑے فائدے. دیکھیں یہ پہلا سرا, یہ دونوں ہاتھ دوسرا سرا اور پاؤں تیسرا. سمجھ آ رہی بات کی. یعنی کہ وضو کیا, آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا آپ نے غسل ہی کر لیا, غسل ہی کر لی. ایک تو یہ فائدہ کہ ہم یہ امراض سے بچ جائیں گے, اور آخرت کو میں نے کہا تھا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اور قیامت کو کیا فائدہ ہوگا جب آدم علیہ السلام سے لے کر تو قیامت تک کی دنیا ہوگی تو آقا ہمیں کیسے پہچانیں گے بھائی. ہمارے اعضاء چمکتے ہوں گے نا, تو اعضاء کیسے چمکیں گے؟ وضو سے. وضو کرنے سے دنیاوی بھی فائدہ اور آخرت کا بھی, یعنی کہ دنیا کا بھی فائدہ ہو گیا اور آخرت کا بھی فائدہ ہو گیا. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تہجد کو لازم پکڑو. کیا فرمایا؟ ہاں یہ پہلے جو نا نیک لوگوں کا, پہلے نیک لوگوں اور انبیاء کا طریقہ رہا ہے. بھائی صاحب خاموشی ذرا میری طرف توجہ رکھیں. آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے لوگوں اور انبیاء کا طریقہ رہا ہے. اور اگر انسان جان لے کہ تہجد کی نماز پڑھنے میں کتنی بہتری ہے تو انسان اسے ضرور پڑھے. سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے, اور دوسرا فائدہ جو ہے نا وہ انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ انسان کی بیماریوں کو دور کر دیا جاتا ہے. تو جو تہجد پڑھنے والے نا ان کے بارے میں ایک ذرا مثال سنیں. 1000 پیشنٹ لیا ڈپریشن کا, اس کا انزائٹی کا 1000 پیشنٹ لیا گیا اور ان کے 3 حصے کیے گئے. 3 حصے. پہلا جو حصہ ہے نا اس کو کہا گیا کہ آپ نے لیٹ سونا ہے اور لیٹ اٹھنا, یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد لیٹ سوئیں آپ, اور صبح بھی فجر کی نماز جاری ہے اور لیٹ اٹھیں آپ. اور دوسرے کو کہا گیا آپ نے جلدی سونا ہے اور فجر کی نماز کے وقت اٹھنا ہے. اور تیسرے گروہ کو کہا گیا کہ آپ نے جلدی سونا ہے اور تہجد کے وقت اٹھنا ہے, یعنی کہ جلدی اٹھنا. اب جب تینوں نے یہ طریقہ اپنایا, جو لیٹ سو رہے تھے اور لیٹ اٹھ رہے تھے وہ ویسے ہی ڈپریشن کے مریض ہی رہے, حالانکہ دوائیں کھا رہے تھے, لیکن پھر بھی ان کی انزائٹی نہیں گئی, ڈپریشن موجود رہا. اور جو دوسرے تھے جو عشاء کے بعد تو سو رہے تھے لیکن فجر کے وقت اٹھ رہے تھے, ان کا ڈپریشن کم ہوا لیکن اتنا کم نہیں ہوا, کچھ لیول کم ہوا. لیکن جو تہجد کی نماز پڑھنے والے تھے ان ساروں میں سے ڈپریشن چلا گیا, ساروں میں سے انزائٹی چلے گئی. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تہجد پڑھنی چاہیے. یعنی کہ نماز سے بھی دماغ کی بیماریاں گئیں, وضو سے گلے اور ناک کی بیماریاں گئیں, اور روزے سے ہمارے دل اور گردوں کی بیماریاں گئیں. تو رہ کون سی بیماری گئی ہے؟ رہ کون سی بیماری گئی؟ یہ تو سب دکانیں خالی ہو جائیں گی اگر ہم عملے شروع کر دیں.
لیکن اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اب ریسرچ جاری ہے، ان کی غزاؤں پر ریسرچ جاری ہے، ان کی اداؤں پر ریسرچ جاری ہے کہ یہ کیا لوگ باہر کے اپنا رہے ہیں اور اپناتے ہوئے ان کا علاج کرتے ہوئے اپنی بیماریوں کو دور کر رہے ہیں۔ اور میں ثابت کرتا ہوں کہ ہم جو غذا بھی کھاتے ہیں نا، جو بھی غذا کھاتے ہیں، ہم پیشنٹ تیار کر رہے ہیں، نہ کہ بیماریاں ختم کر رہے ہیں۔ ہمارا ماحول ہی ایسا بن گیا بھائی، ہم پانی پیتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آیا یار منرل واٹر ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا یار منرل واٹر ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا اور پیسہ آیا یار یہ گوالے کیا کرتے ہیں، چھوڑو ان کو، ڈبے والا دودھ ہونا چاہیے، اور تھوڑا اور پیسہ آیا جناب یہ گوشت بھی اب پسند نہیں آ رہی، جو بڑے بڑے مالوں میں فریزر لگے ہوئے نا، بڑی پیاری پیکنگ ملتی ہے گوشت، وہ لے کے آئیں گے۔ ہاں بھائی یہ سب پیشنٹ تیار کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ ابھی ثابت کروں گا کہ یہ بیماری پیدا کرتی ہیں، اور ہمارا تو ماحول ہی بن، اب تو چنے بھی جو ہے نا ابلے ہوئے مل جاتے ہیں، بڑے یار مزیدار یہ چنے بھی مل گئے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ نگٹس ہیں، یہ کیا ہے؟ ونگز ہیں، یہ کیا ہے؟ شامی ہے، یہ کیا ہے؟ کباب ہے، سب پوری چیزیں جو ہے نا وہ جناب بالکل تیار شدہ ملتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ان کی اتنی لمبی ایکسپائری کیسے ہو گئی ہے؟ بھائی ہم گھر میں چیز رکھتے ہیں تو 1 یا 2 دن بعد کیا ہو جاتی ہے، بلکہ صبح رکھتے ہیں شام کو کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی اتنی لانگ ایکسپائری، اتنی لمبی ایکسپائری، یہ کیسے؟ ان کو زہر لگایا جاتا ہے جن کو ہم کیمیکل کا نام دے رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کے پاس جراثیم آتے، جب قریب جراثیم نہیں آتے تو یہ زہر کتنا ہیوی ہوگا جو جراثیم ان کو چھوتے ہی نہیں ہیں، اور یہ لمبی لانگ ایکسپائری کر لیتے ہیں۔ منرل واٹر ہی دیکھ لیں، اس میں اتنی ہم جو ہے نا کیمیکل ڈال لیتے ہیں کہ 2 مہینے بوتل پڑی رہے، پانی خراب نہیں ہوتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پی رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں بھائی۔ تو جب ہمارے اندر جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو بیماری پیدا ہوگی نا۔ جناب محترم عبدالرزاق طاہر صاحب آئے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں بتا رہا تھا بسم اللہ، میں بتا رہا تھا کہ یہ ان کو زہر جو ہے نا اتنی لانگ ایکسپائری، جب ہم کھائیں گے، ہم پیئیں گے تو ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو زہر جائے گا نا، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملے گا۔ تو اسی طرح ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں اور بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے مشروبات ہیں چینی سے بنتے ہیں، ہماری کولڈ ڈرنکس ہیں چینی سے بنتی ہیں، ہمارے حلوہ جات ہیں چینی سے بنتے ہیں، ہماری کینڈی ہیں چینی سے بنتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جو یہ کتنا کام ہے، پہلے لائٹ نے بستہ ڈالا اور آپ نے ڈال دیا۔ یہ جو چینی ہے نا، یہ جو چینی ہمارے اندر یہ گلوکوز کی بنتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پھل میٹھے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، زمین کے اندر سے بہت زیادہ میٹھے پھل بھی پیدا کیے ہیں، بہت زیادہ پھیکے پھل بھی پیدا کیے ہیں۔ جو شوگر پیشنٹ والا ہے وہ پھیکے پھل استعمال کر کے گزارا کر سکتا ہے، مینٹین اپنی شوگر رکھ سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پھلوں کو چھوڑ کے
ہم مصنوعی میٹھا استعمال کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، چینی جب گلوکوز سے مل کے بنی ہوتی ہے نا جو، وہ ہمارے جگر میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے جگر میں بیٹھ گئی، اب قیام کیا کرے گی؟ ہماری پہلی ریسرچ جو تھی نا، پہلی ریسرچ ہمارے ذہن کے مطابق جو فارمی مرغا یعنی کہ چکن ہے وہ کینسر کا باعث بنتا ہے، اور اب جو نئی ریسرچ ہے، سب سے زیادہ اگر جسم میں کینسر پیدا ہو رہا ہے تو وہ چینی سے پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ گلوکوز جو ہمارے جگر میں بیٹھ گیا۔ اب ہم ورکنگ تو کرتے نہیں، جو لوگ ورکنگ کرتے ہیں وہ بھی گھر کا سارا دودھ بیچ کے، سارا اس طرح کی چیزیں بیچ کے پھر ورکنگ کرتے ہیں، اور جو یہ چیزیں کھاتے ہیں ان کو کیا ہے، بھائی کلینک پہ جا رہا ہے، کوئی آفس میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو ہم نے بیٹھے بیٹھے ہی ناشتہ کیا، اس کے بعد دوپہر کو کیا کیا، دوپہر کو بھی ادھر ہی کھایا، وہ پڑا رہا، بعد میں مرضیں سامنے آنی شروع ہو گیا چینی کی وجہ سے۔ اب جی فیٹی لیور بھی ہو گیا ہے، اب کیا ہو گیا ہے، اب جناب جگر پہ سوزش بھی ہو گئی ہے، اب کیا ہو گیا ہے، اب جناب یورک ایسڈ بھی پیدا ہو گیا ہے، اب کیا ہو گیا ہے، اب جناب جو ہے دل کا مسئلہ بھی بن گیا ہے۔ کس وجہ سے کہ جو چینی ہماری جگر میں بیٹھی تھی گلوکوز کی صورت میں، اس نے خون بھی گاڑھا کیا اور لیور سروسس بھی پیدا کیا، یعنی کہ جگر کو سکیڑنے کا عمل بھی پیدا کیا۔ اب ہم بیمار ہو گئے، اب ہم سوچتے ہیں ہم کریں کیا، پھر ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بڑی نویس سناتے ہیں، بڑی خوشخبری سناتے ہیں، وہ پیڈ پکڑتے ہیں، پنسل پکڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بھئی یہ جو میں دوائی لکھنے لگا ہوں نا، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دوائی چھوڑنی نہیں، یہ دوائی چھوڑنی نہیں، یہ کتنی دیر نہیں چھوڑنی، جب تک آپ کی زندگی۔ کاروبار شروع تو کس نے کیا شروع کاروبار؟ ہم نے شروع کیا، آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کو چھوڑ کر۔ ابھی اتنا ہی موضوع بیان کروں گا، موضوع تو کافی لمبا تھا، لیکن عبدالرزاق طاہر صاحب بھی آ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں جتنا بیان کیا ہے اتنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔